کنویں کے کنارے پہ برگد کا درخت تھا جس کے ذریعے اتر کے لوگ پانی نکالتے تھے. تو کہتے تھے جڑاں والا کھو. مولانا ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا چاہے ریڑھی لگا لینا لیکن دوسروں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا. سال ہمارے مدرسے میں ترغیب چلتی ہے. یہ کیوں لگاتے ہیں سال، اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی پیارے بھائی، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ایک ادارے کے اندر، وہ بھی ہم تعارف آپ کو کرواتے ہیں، اور بہت ہی ہمارا اچھا وقت گزر رہا ہے. تقریباً پچھلے 2008 سے لے کر 12 اور 6 18 سے 20 سال کا ہمارا تعلق چل رہا ہے. آج ہی ہمیں مل بھی گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں وقت بھی دے دیا ہے. ان کا نام ہے عامش، جڑاں والا سے ان کا تعلق ہے. کس طرح کیا ہوتا رہا، کیا کیا مرحلے ہوتے رہے، ان سے ابھی ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ مولانا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا بہت شکر ہے. مولانا پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق ہے جڑاں والا سے، تو یہ دین والے یا اس رستے کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا، اور تھوڑا سا نہیں عصری تعلیم بھی بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں، اور پھر اس طرف آپ کا مائل کیسے ہوئے، کیا ہوا، کسی نے دعوت دی، کیا ہوا، کوئی شخص تھا پیچھے یا بس آپ کے دل میں ہے، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جڑاں والا سے ہے، اور سب سے پہلے تو میں جڑاں والا کی وجہ تسمیہ بتانا چاہتا ہوں کہ جڑاں والا کو جڑاں والا کیوں کہتے ہیں. تو ہمارے مشہور ہے جڑاں والا، یہ وہاں پہ ایک پاکستانی گیٹ ہے، وہاں پہ لکھی بھی ہوئی تھی یہ ہسٹری کہ جڑاں والا کے ایک گاؤں تھا 127 چک. اچھا. تو وہاں پہ ایک برگد کا درخت تھا، بوڑ کا درخت، جیسا یہ آپ کے سامنے ہوٹل کے ہے. تو اس کی جو جڑیں تھیں وہ پرانے وقت میں اس کے ذریعے لوگ اتر کے اس کنویں سے پانی لیتے تھے. کنویں کے کنارے پہ برگد کا درخت تھا جس کے ذریعے اتر کے لوگ پانی نکالتے تھے. تو کہتے تھے جڑاں والا کھو، یعنی کنویں کو وہ کہتے تھے کہ لوگ مشہور تھا کہ جڑاں والا کھو ہے یہاں پہ. جڑاں والا، جڑیں یہ اس کے اندر جا رہی تھی، اس کے ذریعے لوگ اترتے تھے، پانی لیتے تھے، باہر آتے تھے. یہ بہت پہلے کی بات. پھر وہ پولی سسٹم آ گیا آہستہ آہستہ، پھر وہ کنواں ختم ہو گیا لیکن جڑاں والا باقی رہ گیا. تو یہ ہمارا وجہ تسمیہ ہے جڑاں والا کا. میرا جو تعلق ہے وہ قبیلے کے اعتبار سے ڈوگر فیملی سے ہے. تو ہمارے خاندان میں واقعی جو آپ نے بات کی پہلے کہ دین کی طرف آنا، یہ ایک اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت تھی، اور اللہ کا خاص فضل تھا ہم پہ، ہمارے گھرانے پہ، کہ ہماری نسلوں میں کسی کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آئی جو اللہ نے ہمیں اس راستے کے لیے قبول کیا. میں میٹرک کیا، 7 کلاس کے بعد میں نے حفظ کیا تھا. تو یعنی ہم بہت دنیا دار تو نہیں تھے لیکن دین دار بھی نہیں تھے. میٹرک کس اسکول سے کیا؟ میٹرک ہم نے کیا جڑاں والا کا ایک مشہور اسکول ہے AW گرامر اسکول. وہ پوزیشن ہولڈر اسکول ہے، ابھی تک بھی وہاں سے پوزیشن جڑاں والا اسکول اسی کی ہوتی ہے زیادہ تر. تو میٹرک میں نے وہاں سے کیا. FSC کر رہا تھا، میری والدہ ڈاکٹر ہیں، ہمارا اپنا پولٹری کا کام ہے. FSC پری انجینئرنگ تھی کہ پری انجینئرنگ کر رہا تھا میں. تو بس وہاں سے پھر ہمارے گھر میں ایک وہاں پہ کام شخص کرتا تھا ساتھ والدہ کے نا، وہ ڈسپینسر تھا. تو وہ یہ گھروں میں بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام، یہ رسالے پہلے چلتے تھے گھروں میں، شاید آپ کو یاد ہو. جی جی بالکل. یہ ضرب مومن اور اس طرح کے. تو وہ رسالے اس نے نا امی کو دینے، والدہ کو، کہ یہ پڑھا کرے. تو وہ گھر میں پڑھنا شروع ہو گئے، سارے گھر میں آنا، ہم پڑھتے رہتے. تو اس کے شروع پہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان ہوتا تھا. اچھا. ضرب مومن کے شروع پہ، اب تو پتہ نہیں وہ آتا ہے کہ نہیں ہے. تو چھوٹا سا بیان نا بالکل 6-7 سطروں کا، اس میں سے انہوں نے کلپ نکالا ہوتا تھا، وہ لکھا ہوتا تھا. تو امی نے وہ پورا پڑھنا، اور پڑھتے پڑھتے بھی جب وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننا نا، تو دل میں یعنی تب حسرت کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ان کے مدرسے میں پڑھے جن کا یہ بیان ہے. تب مولانا طارق جمیل صاحب کون ہے، کہاں ہے، ان کا مدرسہ کیسے، کوئی پتہ نہیں. تو میں FSC کر رہا تھا. تو بس وہاں سے پھر وہ جو ہمارے علاقے میں کچھ جماعت والے ساتھی تھے، جماعت کے ساتھ لگے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں داخلہ ہم کرواتے ہیں، ہم لے کے جاتے ہیں. وہ تب ہمارے استاد محترم مولانا شبیر صاحب مرحوم زندہ تھے. ان کے پاس میں گیا، مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 6 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی داخلے نہیں ہو سکتے، تو آپ اگلے سال آئیے گا، اگلے سال داخلہ ہوگا.
تو اگلے سال اب میں واپس ایف ایس سی میں جاتا تو جو مشورہ کیا نا ساتھیوں نے دوستوں نے اور گھر والوں نے وہ یہی کیا کہ اگر دوبارہ ایف ایس سی میں چلا گیا اور اس کے نمبر آ گئے اچھے تو پھر انہوں نے کہا فرسٹ ایئر کر لے سیکنڈ ایئر کر لے پھر آگے چلا جائے گا. اس کو مدرسے کا ماحول کچھ دن تو میں سمندری میں ایک فیض عام مدرسہ وہاں پہ 6 ماہ رہا. پھر حسنین میں داخلہ لینے گئے تو تب یہ تھا کہ حسنین میں تو داخلہ ملتا ہی نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے. اور اس کے لیے ایک ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت دے آج کل بیمار ہیں بابا رمضان ان کا نام ہے میاں جان ہم ان کو کہتے ہیں بہت پرانے تبلیغی ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے رہے اپنی طور پہ کبھی مرکز چلے گئے کبھی مدرسے چلے گئے لیکن وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کرنی کیسے ہے. تو میں مدرسے گیا الحمدللہ میرا ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ میں بڑے اچھے نمبر آئے اور وہاں پہ ہمارے جڑا والا کے ایک مولانا اظہر یاسین صاحب وہ پڑھ رہے تھے اس وقت حسنین میں ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے میری بڑی مدد کی اس معاملے میں. تو پھر میرا حسنین میں جب داخلہ ہوا 2008 میں تو مجھے انہوں نے کہا مولانا اس وقت تشکیلیں وہاں پہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تشکیل تلمبہ ہوئی ہے 3 اس وقت صرف شاخیں تھیں حسنین کی ایک تلمبہ ایک فیصل آباد حسنین جو گرین ٹاؤن میں اور ایک چنیوٹ میں تھی. اس وقت مولانا انٹرویو بھی خود لے رہے ہوتے مولانا انٹرویو لیتے تھے یعنی اس وقت تک کسی بچے کو رکھا نہیں جاتا تھا جب تک انٹرویو مولانا نہیں لیتے تھے. تو مولانا نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا انہوں نے مجھ سے میرا خیال صرف ایک پوچھی تھی بات پتہ نہیں کہ نام آپ کا یہ کیوں ہے یا ایسا کوئی سوال کیا تھا تو یعنی اور کوئی مولانا نے ایسا نہیں. بلکہ مجھے بھی 2 سوال مولانا صاحب کے یاد آ گئے وہ اسی طرح سارے اساتذہ بیٹھے تھے بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم تھوڑا سا بیٹھے تھے تھوڑا سا لیٹ جیسے بندہ لیٹنے کی وہ ہوتا ہے نا اس میں تھے. میرے سے پوچھتے کہ تمہاری عمر کتنی ہے میں نے کہا جی 19 سال ہے. کہتے لگتے تو 25 سال ہے تو 25 سال کے لگتے تو کہتے اچھا. پھر ایک سوال انہوں نے پوچھا کافی سارے سوال وہ ادھر ادھر سے آ رہے تھے اور اساتذہ بھی اور وہ ایک ظاہر عمر تو چھوٹی تھی تو ایک سوال یہ بھی مولانا صاحب نے پوچھا کہ تم مہاجر ہو کہ انصار ہو یعنی لوکل ہو کے مہاجر ہو. اب مجھے اس اصطلاح کا میں کہ یار لیکن وہ کچھ تو کہنا تھا لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ میں فیروز پور یعنی انڈیا ہجرت کر کے آئے ہیں تو میں کہ کہہ دئیے جو کہہ رہے ہیں انہوں تو وہ پھر میں نے کہہ دی ہم مہاجر ہیں یعنی ہم فیروز پور سے آئے ہیں. مولانا صاحب کا ویسے بھی اس طرح کا کافی وہ ذوق ہے نا کہ ادھر لوکل ہو مولانا صاحب خود لوکل ہیں. اچھا جی خیر تو وہاں پہ ہمارا داخلہ ہوا اس وقت آپ بھی میرے ساتھ ہیں ہم 7 لڑکے تھے جو تلمبہ کے لیے طے ہوئے تھے ایسے ہی. تو اب جب تلمبہ سنا تو ہم نے زندگی میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا تھا اس سے پہلے میں نے تلمبہ کا نام نہیں سنا تھا. تو ہم تلمبہ پھر چلے گئے گھر مشورہ کیا انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جیسے طے کر دیا. تو پھر 8 سال تلمبہ میں رہے میں آپ بھی تھے ہمارے ساتھ پھر اور لڑکے آگے کافی. اس میں ایک خصوصی تذکرہ کروں گا میرا ہمارے ایک بڑے پیارے دوست آپ کو بھی یاد ہوگا مولانا شہر یار بشیر صاحب جی کینیڈا والے تو ان کے ساتھ خصوصی ایک تعلق بن گیا شروع سے ہی. تو اللہ کا بڑا شکر ہے ہم تقریباً باقی بھی سارے دوست تھے اچھے سارے دوست آج بھی رابطے میں ہیں ہم آپس میں ہمارا اللہ کا شکر ہے ایک دینی تعلق بڑا اچھا تعلق ہے. تو وہ ہم 8 سال جو مدرسے میں ہم نے گزارے میری اس وقت جب میں داخل ہوا میری عمر 18 سال تھی مدرسے میں جب میں فارغ ہوا 26 سال عمر ہو گئی. تو وہ جو 8 سالہ وقت ہم نے گزارا نا جی وہ زندگی کا بہترین وقت تھا. لوگ تو کہتے ہیں اچھا یہاں ایک جو سوال ہے نا جو بڑا اہم سوال انتہائی اہم سوال ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا ہے مدارس کا کہ جی وہاں بچوں کو پتہ نہیں کیا پڑھایا جاتا ہے اور وہ پروپیگنڈا میں کر دیتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ زندگی ضائع ہو رہی ہے کیا فائدہ مدرسے میں پڑھانے کا. یہ ان سوالوں سے آپ بھی بہت گزرے ہیں کہ کیا فائدہ بھئی بچے نو ڈاکٹر بنا دے بچے نو انجینئر بنا دے بچے نو پائلٹ بناتے بچے کو کوئی افسر بنتا کوئی بالکل بنتا کیا فائدہ ہے مدرسے میں مولوی بنانے کا. تو آپ
پھر ان سوالوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ یہ سب سے جو اپنے اور ہے بھئی یہ بہت ساری بالکل ایسا ہی ہے. یہ اور ہوتا ہے. جو سب سے پہلے آپ نے ایک بات کی اس میں میری والدہ کے پاس ہمارے خاندان کے کچھ افراد آئے، والد کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو ایک پڑھنے والا، ہم اچھے تھے پڑھائی میں شروع سے، اللہ کا شکر ہے، مدرسے میں بھی آپ ساتھ رہے ہیں، پوزیشن ہولڈر لڑکوں میں آ ہی جاتے تھے، تیسرے چوتھے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ بھی کچھ دفعہ 5ویں سال میں پہلی پوزیشن تھی. جب مولانا نے کہا کہ عامش نام یہ کیوں رکھا ہے، تو میں کہا امام عامش کی نسبت سے رکھا ہے. تو وہ بڑا ہنسے، پٹھان، اور میں کہا نہیں مسلمان. تو کسی نے کہا اس کے بھائی کا نام عارش ہے، ایک نے کہا جیسے خارش بھی ہے. وہ بڑا مولانا مسکرائے تھے اس پہ، اور مولانا نے نام بھی دیا تھا 5ویں سال میں. تو پڑھنے میں اچھے تھے. تو گھر میں آئے کچھ افراد اور انہوں نے کہا کہ بچہ پڑھنے والا تھا، آپ اس کو فوج میں لے جاتے، انجینئرنگ میں لے جاتے، بہت شعبے تھے، تو کل کو یہ کھائے گا کہاں سے؟ یعنی سب سے بڑا جو میرے خاندان میں تھا کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، کل کو مستقبل ہے، تو یہ بچہ کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ جزائے خیر دے. بس میں اس میں اپنی والدہ کو زیادہ تو پھر اب آپ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ یہ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو اس میں ان کا جواب مجھے آج بھی وہ اکثر دہراتی رہتی ہیں اس کو، کہ جب ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے اگر سے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں یہ سوچنے والی، جس اللہ نے آج تک ان کو کھلایا ہے وہ آئندہ بھی کھلائے گا. اور ہم اتنا چھوڑ کے جائیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ اگر وہ نہ بھی کچھ کریں تو یہ کھا سکیں گے. یعنی یہ ایک عام ان کا جواب تھا کہ ہم ان کے لیے مالی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر کے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پہلا جواب تھا نا کہ جو اللہ اب تک کھلا رہا ہے وہ آئندہ بھی کھلائے گا. میں 2026 میں جب فارغ ہوا میں سال پہ چلا گیا. 5 مئی 2026 کو ہم فارغ ہوئے تھے، 10 مئی 2026 کو میں سال پہ چلا گیا. تو میری والدہ نے اپنا سال پہ کہاں چلے گئے؟ جماعت میں. کون سی جماعت میں؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ نا جی. سال ہمارے مدرسے میں ترغیب چلتی ہے. یہ کیوں لگاتے ہیں سال، اس کا کیا ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں ہاں یہ ہلکا تھوڑا بتا دیں. ہے تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن ایک پورا چیپٹر ہے اور پورا ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اس پہ آپ نے بیچ ایک بات کی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں وہ جو سوالات. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ جو سال کے بعد کی بات آگے کرنی تھی. تو سال مولانا طارق جمیل صاحب اور ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں، انہوں نے زندگی کا یہ نچوڑ نکالا ہے کہ آپ 8 سال جب پڑھتے ہیں نا جی، تو علمی طور پہ تو آپ مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ علم آ رہا ہوتا ہے، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور بلاغت، نحو. آپ کے پاس علم کی 8 سال میں بہت بھرمار ہو جاتی. ٹھیک ہے. لیکن عملی طور پہ کیونکہ آپ میدان میں نہیں آئے، تو آپ مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھے ہیں، اب آپ اس کو اپنے اوپر تو لاگو کر سکے. جو علم آپ نے سیکھا ہے کم از کم آپ آپ کے جسم پہ وہ آپ عمل کر رہے ہیں اس پہ. تو اس کے لیے حضرات ہمارے بڑوں نے یہ ترتیب رکھی ہے. جماعت و تبلیغی جماعت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، کہتے ہیں کہ جو عالم مدرسے میں 8 سال رہ سکتا ہے اور وہ علم سیکھتا ہے. علم ہے کیا وہ؟ تھوڑا یہ قرآن حدیث کا علم، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اور عربی ہے. عربی شروع میں مدارس میں ہمارے خصوصاً حسنین کے اندر مطلب 8 سال میں آپ یہ کرتے ہیں. جی جی جی. اگر کوئی باہر کا بالکل جاننا چاہے کہ بھئی اب وہ 6 سال ہو گئے ہیں، اس میں اب 6 سال ہو گئے، اس میں ہم فقہ سیکھتے ہیں، مسائل تفسیر قرآن کی سیکھتے ہیں، ہم حدیث کا علم سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کم از کم ہمیں پتہ تو ہو. اور ہمیں وہ دن یاد ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب نماز پڑھاتے تھے کبھی، یا کچھ اساتذہ ہمارے پڑھاتے تھے، اور وہ نماز میں ان کی سسکیاں بن جاتی تھی. ان کو پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں جو مدرسے میں نہیں گئے یا جن کو عربی سے شغف نہیں ہے، تو اگر وہ ترجمہ نہیں پڑھتے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ یعنی اللہ کا ایک کلام ہے اور اللہ بات کر رہا ہے ہم سے، تو کیا ہے انہیں نہیں پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے وہ پھر سال لگواتے ہیں کہ بھی آپ نے علم تو سیکھ لیا، اب یہ آیا آپ کے عمل میں بھی ہے یا نہیں ہے. تو عملی طور پہ اس کو پھر اپنے اوپر سال پورا وہ جماعتوں میں پھراتے ہیں، کبھی بیرون والوں کے ساتھ. میں اس سوال کو ذرا آسان کرتا ہوں. یہ جو تبلیغی جماعت ہے یا تبلیغ میں مختصر اگر کوئی کہے کہ یا 2-3 جملوں میں بتائیں کہ تبلیغ میں جانا کیوں چاہیے یا کیوں ضروری ہے، تو 3-4 جملوں میں اگر آپ میں اس کے نام پہ ہی ہم اگر سمجھ جائیں تو
اس کا جب نام حضرت شیخ الحدیث جو مولانا الیاس رحمہ اللہ انہوں نے جب نام اس کا رکھا تھا تو انہوں نے رکھا تھا تحریک ایمان. یعنی تبلیغی جماعت تو اب ہمارے وہ چل پڑی تو ہم کہتے ہیں، اصل اس کا نام تھا تحریک ایمان. تحریک کہتے ہیں حرک یحرک، تحریک حرکت دینا، یعنی ایمان کو متحرک کرنے والی یہ جماعت ہے. کہ اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ قدرتی طور پہ کہ 3 دن جب بندہ لگا کے واپس آتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں. اور میں اپنے میں حفظ کر چکا تھا، میں تراویح پڑھا چکا تھا 7 کے بعد، میں نے آپ کو بتایا. اور میرا پہلا سروزہ جو لگا وہ جب میں مدرسے آنے لگا تھا تب لگا. تو میں جماعت میں گیا تو ایک بزرگ نے مجھے کہا وہ بیٹھو نماز کا مذاکرہ کر لیں. تو ہم نماز کا مذاکرہ کر رہے تھے. اس میں ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں آخر میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا، زبر کما بارکتا علی ابراہیم. میں نے پڑھا کما بارکتا زیر. اچھا آپ نے زیر پڑھی. میں حفظ کر چکا ہوں، تراویح بھی اپنی مسجد میں پڑھا چکا ہوں، اس کے بعد کی بات ہے. تو وہ بزرگ نے مجھے کہا کہ نہیں پوت، پنجابی تھا، انہوں نے نہیں پوت اتنے بار رکھتا وا. میں کہا چاچا میں حافظ ہاں. کہنا تو حافظ ہے پر اتنے بار رکھتا. اچھا مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا. میں اٹھا اور وہ نماز حنفی مسجدوں میں اکثر پڑھی ہوتی ہے، 5-10 روپے کی آتی ہے. میں نے وہ کھولی جہاں پہ درود شریف آیا، میں لا کے اس کو دکھائی، خود نہیں دیکھ رہا. درود ابراہیمی کھولا اور خود دیکھا ہی نہیں کہ بار رکھتا ہے. میں نے اس کو کہا چاچا ویکھ. تو مجھے دیکھ کے کہتا ہاں پوت ویکھ. جب میں نے دیکھا زبر، مجھے لگا یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں. میں نے 4-5 نمازیں حنفی جب دیکھی یقین نہ آیا. پھر میں نے جو ہمارے امیر صاحب تھے ڈاکٹر امجد صاحب، وہ ہمارے علاقے کے، تو ان سے میں نے پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں جی واقعی بار رکھتا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو حفظ بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھائی ہے تراویح، تو میں بار رکھتا ہی پڑھتا رہوں گا. جی یعنی میرے پہلے سروزے میں تو جو بندہ سروزہ لگا لیتا ہے، سروزہ 3 دن کو کہتے ہیں. 3 دن جی، پہلے 3 دن جو میں نے مدرسے آنے سے بھی پہلے لگائے تھے اس میں میری نماز میں غلطی نکلی، جو میں 7ویں کے بعد 7 کے بعد حفظ بھی کر چکا تھا. تو 3 دن میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ایمان میں کچھ تبدیلی آئی ہے. یہ تو جماعت کا آپ کو جو سال لگواتے ہیں اس میں بیرون والوں سے تشکیل کرواتے ہیں، رائمنڈ میں کچھ وہ اعمال ایسے کرواتے ہیں. پھر ایک اس میں خصوصی جو مجھے تشکیل یاد ہے وہ پیدل چلا لگواتے ہیں، جو میرا نوشکی لگا تھا بلوچستان جہاں 200 فٹ گہرا پانی تھا اور کوئی چیز نہیں، نہ مسجد نہ گھر، صحرا ریگستان. اور اس میں وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی اس کنویں کے پاس رہو. ایک گھر تھا، ایک گھر کو جو دعوت دینے کے لیے 3 دن کی تشکیل کر دی. وہاں پہ رہنا انتہائی مشکل تھا، لیکن وہ مجاہدہ کرواتے ہیں کہ یہ امت ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے آئی ہے. تو اگر یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ان کو صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں کہیں بھی جانا پڑے تو یہ پریشان نہ ہو. ایک تربیت کرواتے ہیں. صحیح ہوگی. تو یہ سال لگاتے ہیں. تو اب میں نے پھر سال لگایا 2026 میں. 2027 سے 28، 27 میں میری شادی ہوئی. 2017 میں 27 تو ابھی آیا نہیں ہے. 2016 میں فراغت ہوئی. 2016 میں فراغت ہوئی. تو 17 میں میں سال سے واپس آیا، 16 سے 17. تو 17 میں میری 17 دسمبر میں میری شادی ہوئی. اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہی تھا. ہاں شادی میں بھی آپ تھے اس وقت تک. جب آپ بھابھی کو لے کر آ رہے تھے اس گاڑی کو ڈرائیو آپ نہیں کر رہے تھے. بالکل آپ کر رہے تھے، مجھے یاد ہے وہ گاڑی. 2-3 باتیں کی تھی وہ یاد ہے. ہار بھی میں آپ نے کچھ مذاق میرے ساتھ کیے تھے. اور وہ کیونکہ آپ وہ کیا تھی کوئی اس مرحلے سے آپ گزر چکے تھے. نہیں کوئی نصیحت نہیں، کوئی بات نصیحت بھی تھی. اور یہی کہا تھا ان کا خیال رکھیں، اور تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا. اب یہ مجھے لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نہ کریں یہ بات. میں حالانکہ میں کوئی خیر کی بات ہی کہہ رہا تھا. نہیں وہ اس وقت ہم کر رہے تھے عربی میں بات، آپ مجھے کہہ رہے تھے عربی میں. کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کوئی ہوں گی، مجھے الفاظ نہیں آپ کے یاد. یعنی آپ عربی میں کر رہے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ گھر جا کے یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب آپ عربی میں پتہ نہیں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے. تو میں نے جب شادی میری ہوئی اس وقت میں کچھ میری ارننگ اتنی خاص نہیں تھی. میں جمعہ الحمدللہ 2017 سے پڑھا رہا ہوں وہاں پہ جڑا والا میں، اور میرا صرف جمعہ پڑھاتا ہوں. میں اسی موضوع کی طرف ابھی آنے لگا تھا کہ ماشاء ٹھیک ہے آپ نے جماعت کا تو تھوڑا سا ہمیں بتایا، مدرسے کا بھی. اب پھر جب عملی زندگی میں ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ ہوتا ہے جس سے ہمارے اہل علم علماء جو ینگ طلباء وہ علماء بن جاتے ہیں، اور پھر وہ
آتے ہیں مارکیٹ میں آتے ہیں, عملی میدان میں آتے ہیں. ارننگ کا پھر آپ نے سلسلہ آپ نے بھی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ چلو زیرو نہیں میں کہتا, لیکن 10 سے شروع کیا اور اسے پھر بڑھاتے گئے. اس میں یہ تھا ہمارا پولٹری کا کام تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے والد پولٹری کرتے تھے, پولٹری کے فارم تھے ہمارا. ایک ذہن یہ بھی ہے کہ یار ایسے محروم ہو گیا, اگر بزنس میں چلا گیا تو محروم ہو گیا, یہ بھی ایک. اور اس میں ہمارے استاد محترم کو دعائیں دیتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. مولانا ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا چاہے ریڑھی لگا لینا لیکن دوسروں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا, خودداری کی زندگی گزارے. مولانا کہتے تھے نہیں, تمہارا کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے, صرف مسجد مدرسے کو اگر سمجھو گے اور اسی پہ منحصر رہ جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے اندر وہ خودداری نہیں آئے گی. اور وہ پھر آپ نے سفر طے کیا. پھر میرا ذہن شروع سے تھا کہ یار میں کچھ نہ کچھ تجارت ضرور کروں. پولٹری میں میں نے کچھ 6 ماہ سال کوشش کی, اس میں 1-2 دفعہ مجھے نقصان بھی ہوا 2017 سے 18 تک. ٹھیک ہے. 2018 اگست کے اندر مجھے سلطان سیکیورٹی کی طرف سے یہاں سے رابطہ ہوا, اس میں آپ کا رول تھا زیادہ کہ بھئی یہ جڑا والا میں سلطان سیکیورٹی کا آفس نہیں آپ کھولو. تو میں نے کہا یار ہم نے تو یہ کام کبھی کیا ہی نہیں. اچھا, پھر اس میں نے مشورہ کیا جس سے بھی, اس نے مجھے کو حوصلہ افزائی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جڑا والا میں کس نے گارڈ لینے ہیں, چھوٹا سا شہر ہے. تو اب 2017-18 کی بات ہے, 18 میں بالکل کام نہیں تھا. تو اس میں بھی پھر میں اپنی والدہ کو, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اللہ کا نام لے کے شروع کر لو, اگر آپ کو سلطان آپ کا ایک اچھا دوست ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ کے حوالے سے کہا تو آپ شروع کر لو. میں نے 2018 میں, مجھے یاد ہے سپتمبر میں نے پہلا گارڈ لگایا. اس پوائنٹ کا نام بھی مجھے یاد ہے, سینچورین کلب اس کا نام تھا. اکثر اس کا تذکرہ وہ جمرہ روڈ پہ ابھی بھی ہے کلب, ابھی بھی ہے, گارڈ ہمارا نہیں ہے. تو مجھے وہاں سے صرف 2500 روپیہ, یعنی 2500 روپیہ اس مہینے بچا. تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار آج میری ذاتی یعنی 2500 روپے کی انکم میری ارننگ ہو گئی. تو وہاں سے بس پھر میں شروع ہوا. پھر اللہ کا شکر ہے 1 سے 2, 2 سے 10, 10 سے 20 گارڈ بڑھتے رہے. پھر 2020 میں مجھے سلطان سیکیورٹی کی طرف سے ہی ایک آفر ہوئی فیصل آباد آفس کی, کہ وہاں پہ ایک آفس تھا سلطان سیکیورٹی کا, اور وہ جو چلا رہا تھا وہ چھوڑ رہا تھا. تو آفس کی طرف سے مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ آفس لے لیں تو یعنی آپ کا کام بڑھ جائے گا اور اس میں کمائی بھی بہتر ہو جائے گی, فیصل آباد میں کام بھی بڑھ جائے گا, ہمارا بھی بڑھے گا, دونوں پارٹیز کا فائدہ تھا. تو 2020 میں نے پھر فیصل آباد ڈائیو روڈ والا آفس ساتھ وہ شروع کیا. یہ 1 سے آپ نے سفر شروع کیا, اور اب آپ کتنے آپ کے انڈر ہیں؟ الحمدللہ اب میں میرا خیال ہم 100 کے قریب 100 کے قریب ہیں جن کو آپ مینیج کر رہے ہیں, اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہیں, مختلف پوائنٹس ہیں, جڑا والا ڈیلی کا میں, فیصل آباد میں, اور ہم الحمدللہ اب ہمارا ایک آفس فیصل آباد میں ہے, ایک ہمارا ویسے آفس لال مل چوک میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم مولانا اس کو ہم تھوڑا آخری ایک سوال, لیکن وہ ہے بڑا اہم اور ہے بڑے موقع کا. رمضان آ رہا ہے, رمضان جو ہے وہ اس کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں, اور اس کی تیاری بالکل کرنی بھی چاہیے. اور یہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں, اگر ہم دیکھیں گے, آپ بھی اگر دیکھیں گے, ہمارے دیکھنے والے سننے والے دیکھیں کہ پچھلے سال کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو رمضان میں تھے, اب اس رمضان وہ نہیں ہیں. اپنے ہی ہم خاندان میں دیکھیں گے تو 2-4 تو مائنس ہوئے وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے وہ, بلکہ ایک بزرگ بھی کہتے ہیں نا پھر ہم آپ ہی سے, کہ بھئی کوئی رمضان تو زندگی کا آخری رمضان ہوگا, اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سا رمضان ہوگا. ہو سکتا ہے یہی رمضان ہماری زندگی کا بہت سو کا آخری ہاں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں. میں یہ بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو ہمارے لیے نمونہ کوئی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ میرے لیے, ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, اور ہمیں رمضان تک پہنچا.
یعنی یہ دعا کرتے تھے کہ رمضان اتنی سعادت والا ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے دعا کرتے تھے. تو نفل فرائض کے برابر، فرائض 70 گنا، اور اللہ کی رحمتیں جوش میں، جہنم کا دروازہ بند، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت 7 آسمانوں سے نیچے. تو جیسے ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں نا جی، ہمارے گھروں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے بچوں کا، بڑوں کا ذہن بنا ہو. اب تو اللہ کا شکر ہے اس سال تو فروری میں روزے آ جانے ہیں، فروری میں سردی کے روزے ہیں، سردی میں چھوٹے ہیں، پیاس، وقت بھی چھوٹے، گرمی، اور اللہ کا شکر ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایویں لگتا ہے قسم کھادی کہ روزے نہیں رکھنے، بھاویں گھنٹے کا بھی میں کہنا نا روزہ ہوئے نا جی، فجر تو بعد مغرب تک انہوں نے، کوئی ہے ایسے آپ نے بھی دیکھا ہو. ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے میں جم کے باہر، جم سائیوال جم میں وہ مجھے ملا، کہتا جی یہ میرے باڈی تو چیک کرے، میرے ڈولے تو چیک کرے. میں کہا ماشاء اللہ، اللہ بہت برکت دے. میں کہا رمضان چل رہا ہے، پھر وہ رمضان کی بات آ کہ ہاں جی بس دیکھو بڑا گرمی بہت زیادہ ہے، صحت اجازت نہیں دیتی. نال ہی انہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا پینترا بدل لیا اس نے. تو یہ تو صرف شوق کی باتیں ہیں. جس کو شوق ہے نا جی، ہمارے بڑوں نے ہمیں یاد ہے کہ گندم کی کٹائیاں کی روزے رکھ کے، اور سب سے بڑا مارکہ حق جو اسلام نے لڑا غزوہ بدر وہ رمضان میں تھا. آج کل 17 رمضان المبارک کو کھلے عام کھانا کھا رہے ہیں. حالانکہ مجھے یاد ہے یہ اس پہ آپ نے یعنی میں وہ بات پوری کر لوں کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی، جنگ لڑی گئی. تو جنگ لڑنا کوئی آسان نہیں، تیروں تلواروں سے، عرب کی گرمی. تو یہ شوق کی بات ہے. جس کو پتا ہو مجھے کچھ ملنا ہے وہ پھر بڑے بڑے مشکل کام کر جاتا ہے. اور جو آپ نے کہا کہ ہوٹل کھلے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بات کروں، ہمارے قریب ایک ننکانہ ہے گردوارہ جہاں پہ سکھ آتے ہیں، وہ جنم ستان کہتے ہیں اس کو، بابا گرو نانک کو. وہاں پہ وہ آتے ہیں انڈیا سے بھی بہت سکھ آتے ہیں ننکانہ میں ہمارے. تو وہاں پہ ایک جماعت ہماری گئی پچھلے کچھ 1-2 سال پہلے. تو وہ کہتی کہ ہمیں ایک سکھ ملا، تو اس نے کہا کہ ہم رمضان میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ رمضان ہے، یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس میں آپ نے باہر نہیں کھانا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو باہر مسلمان ہی کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں خود شرم آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں، اس سکھوں کو، کہ بھئی آپ ان کے مہینے کا احترام کرو. تو جن کا مہینہ ہے وہ احترام نہیں کر رہے. تو بھئی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ہاں توبہ کی ضرورت ہے. اور کم از کم یہ تیاری ہے کہ روزوں کی نیت کر لیں، کم از کم تراویح کی نیت کر لیں، کم از کم قرآن کا مہینہ ہے، یعنی ہر مہینہ ہی ویسے تو قرآن ہے کا مہینہ ہے، لیکن قرآن اترا ہے اس میں. تو اس کا تھوڑی دیر یہ جو سوشل میڈیا کی اسکرولنگ ہے میرے خیال وہ تھوڑی سی کم کر دی جائے. یہ فیس بک کی یہ جو آج کل وہ طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں امت ایسے چل رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا. اور کوئی آپ کوئی آخری کوئی بات کرنا چاہیں؟ یہ ہمارا اس حوالے سے بات کرتا ہوں، آپ کا یہ یوٹیوب پہ بھی سلطان وتھرا کے نام سے آپ اس میں وہ کرتے ہیں، پوسٹیں لگاتے ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تو اگر انسان نے سیکھنا ہو تو اس کے پاس مواقع ہیں. تو میری تو یہ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور آپ کے چینل سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو دیکھا کریں کہ اکثر موضوعات جو مولانا اختیار کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں ہمارے لیے، ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری اخروی زندگی میں بہت سے اسباق ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان سے فائدہ حاصل کریں تو شاید ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.